الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم میں دل کو جو اہمیت دی ہے وہ جسم کے کسی اور حصے کو حاصل نہیں ہے. دل کو جسم میں وہی حیثیت حاصل ہے جو عام لوگوں میں ایک حاکم اور بادشاہ کی ہوا کرتی ہے، کہ اگر بادشاہ صحیح راستے پر چلے تو پوری پبلک اور پوری رعایا صحیح راستے پر چلتی ہے، اور اگر بادشاہی نالائق نکلا تو پوری پبلک کا اللہ ہی حافظ ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا اور آپ کا دل درست ہے تو ہمارے آپ کے سارے اعضاء بھی درست ہیں، اور اگر ہمارا آپ کا دل بگڑ جائے تو سارے اعضاء کے بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. پچھلی مجلس میں اگر مجھ سے بھول نہیں تو شاید دل کی ایک عبادت یقین سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ یقین باللہ کی کیا اہمیت ہے اور دل کی وہ کیسی اہم عبادت ہے. آج دل کی ایک اور عبادت جس کا تعلق ہماری اور آپ کے زندگی کے ہر لمحے سے ہے، اس سے متعلق مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے مراقبہ. مراقبہ ساتھیوں عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دھیان دینا، توجہ دینا، دیکھنا، انتظار کرنا. یہ مراقبے کا اصل معنی ہے. خاص طور پر کھڑے ہو کر کے بڑی توجہ کے ساتھ اگر کسی کا انتظار کیا جائے تو یہی چیز کیا ہے؟ مراقبہ. اسی سے ہماری عربی زبان میں، ہمارے اردو زبان میں، اردو ادب کے اندر ایک لفظ رقیب بولا جاتا ہے. لفظ رقیب جو عربی معنی کے لحاظ سے قطعاً مختلف ہے، بلکہ ہمارے یہاں عربی اردو زبان میں بسا اوقات رقیب کا معنی وہ مد مقابل اور رقیب کا معنی تقریباً یہ سمجھیے کہ دشمن کے لیا جاتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ کوئی ایک معشوق ہے، اس کے دو عاشق ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی طاق میں رہتا ہے کہیں وہ معشوق کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ اس کی طاق میں رہتا ہے کہیں وہ معشوق کے پاس نہ چلا جائے. تو رقیب کے معنی، مراقبہ کے معنی اصل کیا ہے؟ انتظار کرنا، چوکنا رہنا اور تاکنا کی. اسی سے لفظ رقیب عربی میں بنا ہوا ہے. رقیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عام لوگوں کے لیے اگر رقیب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے محافظ اور نگراں کی، محافظ اور نگراں کی. لیکن اللہ تبارک
اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تمام اعمال، ان کے دل کی تمام کیفیات کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رقیب کا لفظ 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا نگراں ہے، اللہ تمہارے اعمال کو، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر حرکات کو، ہر چال کو، حتیٰ کہ اس کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا اور جان رہا ہے۔ جب مراقبہ کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھیوں یہ کہ بندہ کا علم اور یقین، دونوں نظرہ دیکھیے گا، بندے کا علم اور یقین برابر اس بات پر قائم رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بندے کا علم اور یقین، اس لیے کہ بسا اوقات ایک چیز انسان جانتا ہے لیکن اس کے اوپر یقین نہیں رہتا، جانتا ہے یقین نہیں رہتا۔ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کہے تو وہ علم جو ہے شک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آ کر کے کہے کہ ابھی مریزہ کے فلاں محلے میں یہ حادثہ پیش آیا، بے نہیں دوسرا آدمی اسی طریقہ ایک آ کر کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات پیش نہیں، میں تو وہیں پر موجود تھا، تو پہلا جو آپ کا علم تھا کیا ہو گیا؟ اس کے اندر شک پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر اسی بات کا یقین ہو جائے تو لاکھ لوگ آ کر کے کہیں لیکن آپ کا علم شک کے اندر بدلے گا نہیں۔ تو علم اور یقین میں فرق ہے۔ تو بندے کا علم اور یقین یہ ہو، جیسا کہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے، ہر مسلمان سے مطالبہ ہے، یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حرکات اور ہماری ہر سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ یا یہ کہیے کہ بندہ ہر چیز کو یہ دھیان میں رکھے، اپنے دھیان میں یہ بات رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ ہم کسی انسان کے سامنے ہیں، اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم دل سے اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولی، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے۔ تو سامنے والا ہماری بات کی تصدیق کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن کو نہیں جانتا، لیکن ہمارا رب اللہ جل جلالہ ہمارے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے نام جو ہمیں بتلائے ہیں قرآن مجید میں، مثال کے طور پر رقیب ہے، شہید ہے، حفیظ ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ تمام نام انہی چیزوں پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر حرکت کو، ہر چال کو، اس کے ہر خیال کو اللہ تبارک و تعالی جانتا اور دیکھ رہا ہے۔ اسی کے اوپر ایمان لے آنا گویا مراقبہ ہے، اسی کے اوپر ایمان لے آنا اور اسی ایمان کو عملی جامہ پہنا دینا گویا کہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے۔ مراقبے کی ساتھیوں شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین اسلام کے 3 درجات بتلائے ہیں۔ دین اسلام کے 3 درجے ہیں، کون کون سے ہیں؟ بتائیں کون کون درجے ہیں؟ اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ کسی بھی بندے کا اسلام اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کیا ہے ساتھیوں؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر
نہیں کر سکتا، تیرے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تیرا ایمان اتنا آگے نہیں بڑھا ہے، تیرے یقین اتنا آگے نہیں بڑھ گیا ہے، تو کم سے کم یہ خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں مراقبہ کے دو درجے ہیں، مراقبہ کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے۔ ساتھیوں دیکھیے، یہ چیز مشکل ضرور ہے، یہ چیز مشکل ضرور ہے، لیکن محال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک دوسرے بڑے مشہور تابعی اور تابعین کے عالم جن کا شمار فقہائے تابعین میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ اگر میں آپ کی بیٹی حفصہ سے شادی کا پیغام آپ تک دے رہا ہوں، یعنی آپ اپنی بیٹی حفصہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دیا، دوسری بار کہا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، وہ طواف کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ واپس گئے اور عروہ ابن زبیر ان سے ملاقات کرنے گئے تو عروہ ابن زبیر نے سوچا تھا کہ شاید وہ ہمیں اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے، لہذا اب کبھی میں ان سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے انسان کو شرم لگتی ہے، ایک بات میری بات کوئی ٹال دے تو بڑا ہم اس سے بات کریں گے نہیں کریں گے، تو انہیں شرم محسوس ہوئی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عروہ یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی سے شادی کا مجھے پیغام بھیجا تھا، پیغام دیا تھا، مطالبہ کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ عروہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں۔ کہا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ، اور کہا تم نے اس وقت مجھے پیغام دیا تھا جس وقت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے خیال کیا ہوا تھا، گویا اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے درمیان اللہ کی رویت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے۔ تو یہ چیز مشکل ضرور ہے ساتھیوں، لیکن محال نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھوں گا کہ اگر ہم وہ طریقہ اپنا لیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ چیز مشکل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے اس کا مطالبہ نہ کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی طاقت چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مراقبہ کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور جب انسان کسی چیز کو دیکھتا رہے گا تو اس تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا، ہے کہ نہیں؟ جس کو دیکھتا رہے گا بلکہ شوق پیدا ہوگا اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں بچوں کو جب شوق دلانا رہتا ہے تو کوئی چیز لا کر کے ماں اور باپ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام کر لو کہ تمہیں ہم ہے، بات صحیح نہیں صحیح۔ اب بچے کے اندر پیدا ہوگا کہ یہ کام کر کے اس کو جلدی سے حاصل کر لے، تو جس بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ جنت کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ذکر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان میں کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ جانتے ہیں یہاں ایک سوال کیف اصبح، عام طور پر ایک سوال کرتے ہیں عربی میں، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ حضرت حارثہ نے کہا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی ایمان لانے والا ہو گیا ہوں۔ کہا کہ ارے سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر ایک
کے ایمان کی ایک حقیقت ہے، آیا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میں راتوں کو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، راتوں میں بھوکا رہ کر کے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے سامنے ایسا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر حاضر ہو کر کے لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ جنت میں گئے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جہنم میں جا کر کے چل رہے ہیں۔ میری یہ کیفیت ہے، تو آپ نے کہا اصبحت مؤمنا حقا فالزم، تو گویا کہ تم سچے مومن ہو، اس کو لازم پکڑ لو۔ تو ساتھیوں یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اگر محال ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس کا مطالبہ نہ کرتا۔ تو مراقبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گویا انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو عبادت کا شوق، عبادت کی لذت اسے محسوس ہوگی، عبادت کی طرف اس کا دل مائل بھی ہوگا۔ کیوں؟ جب آدمی کوئی چیز دیکھتا رہتا ہے تو اس تک پہنچنے کا، اسے دیکھنے کا، اسے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اگر کسی عامل کو، کسی مزدور کو آپ کام پر لگائیں اور اسے معلوم ہو جائے کہیں بیٹھ کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو خیر ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مراقبہ دین کا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا حصہ، سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کی تکمیل کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے یہ چیز تقریباً غائب ہے مراقبے کی طرف۔ بلکہ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شیخ صاحب یہ کون سا نام لے رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کون سا نام ہے مراقبہ؟ ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، علماء کی تقریریں سن رہے ہیں، لیکن مراقبہ تو ہم جانتے نہیں۔ یہ ساتھیوں ہمارے دعات کی کوتاہی ہے، بیان کرتے ہیں لیکن دوسرے انداز سے، حالانکہ چاہیے کہ جن الفاظ میں، جن مصطلحات میں شریعت کے اندر وہ چیز موجود ہے اسی لحاظ سے اس کو پیش کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مراقبہ کی فضیلتیں اور مراقبے کے احکام بیان کیے ہیں۔ بلکہ میں دیکھنے لگا تو ایک عالم نے کہا قرآن مجید میں مراقبے کی طرف 3 طور سے دعوت دی گئی ہے، 3 طرح سے دعوت دی گئی ہے۔ پہلی طرح یہ کہ لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے، لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، لوگوں کو خبر دی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر مراقبہ پیدا کریں، اپنے اندر مراقبہ پیدا۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُلِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے؟ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ تو علماء کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس
چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ مومن کو بھی جانتا ہے، کافر کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو بھی جان رہا ہے، تمہارا ظاہری عمل کیا ہے وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو ذات اس طریقے سے ہو کہ تمہاری ساری چیزیں اس کے سامنے واضح ہیں، تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر خیال اس کے سامنے بالکل روشن ہے، تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے خوف کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو، دھیان رکھو، ہوش میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو جانتا ہے، لہذا فَاحْذَرُوهُ، اس سے تم ڈرو، اس سے گھبراؤ، اس سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ذرا غور کریں گے، یعلم خائنۃ الاعین، نظروں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نظروں کی خیانت کیا ہے ساتھیوں؟ بسا اوقات نظروں کی خیانت یہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑ سکتی ہے، عام لوگوں سے اس کو چھپا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حاکم کے بارے میں کہتے ہیں اس کا ایک وزیر تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور حاکم کا ایک بڑا خوبصورت لوڈا غلام تھا۔ تو وزیر کیا کرتا تھا، للچائی نظر سے بسا اوقات ایسے اسے تکتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ حاکم نے دیکھ لیا ہم کو، بادشاہ نے دیکھ لیا، تو اپنی بات کو چھپانے کے لیے وہ وزیر، اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ ہمیشہ اس طرف دیکھا کرتا تھا تاکہ بادشاہ پر میرا یہ عیب چھپ جائے اور بادشاہ سمجھے کہ ہاں اس کی عادت ہی ہے اس طرف دیکھنے کی، میرے غلام کو نہیں دیکھ رہا۔ حاکم سے تو بات چھپ گئی نا، لیکن اللہ سے یعلم خائنۃ الاعین، یعلم ساتھیوں، اسی لیے تعجب ہوتا ہے کہ انسان سوچے اگر کوئی بات ایسی چیزیں انسان دیکھتا رہتا ہے، اگر چھوٹا سا 2 سال کا 3 سال کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو انسان ڈرتا ہے اور چھپا لیتا ہے، اس سے شرماتا ہی نہیں شرماتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں؟ یہی کبھی مراقبہ ہمارے اندر نہیں پایا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں نے جس چیز کو چھپایا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے ہمیں اور آپ کو مراقبہ پر متنبہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کافروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن یا اسی دنیا میں ان سے بدلہ لے کر کے رہے گا۔ ان ربک، جی ان ربک لبالمرصاد، ہے نا؟ صحیح نہیں صحیح؟ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ گھات میں آدمی کیسے بیٹھتا ہے ساتھیوں؟ جی چھپ کر کے، جہاں سے ادھر سے گزرنے والا دیکھ نہ سکے اس کو۔ ذرا سوچیں گے تعبیر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان ربک لبالمرصاد، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جانتے ہیں گھات میں بیٹھنے والا مراقبہ ضرور کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر گھات میں بیٹھا وہ چھپ کر کے اپنی گردن کو اٹھا کر کے وہ دیکھتا رہے گا، اور ایسی جگہ سے حملہ کرے گا جہاں سے آپ کو شبہ نہیں ہوتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، ظالموں سے بدلہ ایسی جگہ سے لے گا کہ ظالموں کو اس کی توقع بھی۔ تو جو شخص اس پر ایمان رکھے گا ساتھیوں کہ اگر ہم اپنے چھوٹے پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے پر ظلم کر رہے ہیں، اگر اس کے سامنے یہ بات ہوگی تو وہ کبھی بھی ظلم کرے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا اور اتنے غصے میں تھا کہ
کہ میں آگے پیچھے مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے یا ابا مسعود یا ابا مسعود یا ابا مسعود، آواز آ رہی ہے، لیکن میں اتنے غصے میں تھا، اتنا غصہ مجھے آ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں ہے کون آواز دے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز میرے قریب آتی گئی، اور جب بالکل قریب آ گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا مسعود کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا جب آپ کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کھڑے ہیں تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو مسعود، جتنی قدرت تم کو اس غلام کے اوپر، مجبور اور کمزور غلام پر حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کیا ظالم کو گویا اگر ظلم کرا تو اس کو یاد دلایا کہ یاد دلایا؟ کہا جتنی قدرت تم کو اس مجبور غلام کے اوپر حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ کوڑا اور چھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ سے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ مراقبہ، یہ خوف پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کو، کیا اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا، کہا اے اللہ کے رسول اسے میں آزاد کر دے رہا ہوں، جائے آزاد۔ آپ نے کہا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا کر کے رکھ دیتی۔ تو ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب کہاں ہے؟ گھاٹ میں ہے۔ اور وہ سورت جو قرآن مجید کی ابتدائی، اس سورت کا ابتدائی جو سب سے پہلے نازل ہوا ہے، اس سورت کے اندر، یعنی کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ علق، سورہ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے ایک موقف کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہ بدبخت اول آپ کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کو تنگ کرتا تھا، اور بسا اوقات آپ کے جسم پر لا کر کے وہ جھڑیاں وغیرہ ڈالتے تھے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے قصہ؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو اس بات کی دھمکی بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تاکہ ان باتوں کو سن کر کے لوگ اپنے اندر مراقبہ کا جذبہ پیدا کریں اور ان باتوں سے پرہیز کریں۔ تیسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ قرآن مجید میں مراقبہ کی آیات جو ذکر ہیں، تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو، اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم اکیلے نہیں ہو، دشمن چاہے جتنا کچھ چاہ لے، لیکن اگر میں نہیں چاہوں گا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، پریشان نہ، اس لیے کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا، تو غار میں آپ چھپے ہوئے تھے نا، آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دشمن کہاں تک پہنچ گئے؟ غار کے بالکل سامنے آ گئے، بلکہ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی سر نیچا کرے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ابوبکر ہم صرف دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ اور اللہ نے ظالموں کو وہاں سے واپس پھیر دیا نا، ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں اور راستہ بھٹک گئے۔ میں پورا قصہ نہیں بیان کروں گا، لمبا، قرآن مجید اس کا ذکر، راستہ بھٹک گئے اور سمندر کے کنارے اس وقت پہنچتے ہیں جبکہ سورج نکل رہا تھا، اور پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے، فرعون کے ساتھ
لشکر ہے، تعداد میں زیادہ ہے اور ہتھیار بھی اور بہادر لوگ بھی ہیں، اور یہ تھوڑا کیا ہے، انہم لشرذمۃ قلیلون، وہ تھوڑی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون، یعنی ہمارے پاس ہر قسم کی طاقت ہے اور وہ ہر طریقے سے مجبور ہیں، پیچھا کرو ان کو پکڑ لیتے ہیں، کہاں جائیں گے بھاگ کر، ہیں ذرا سوچیں۔ یہ مراقبہ ساتھیوں اگر انسان کے طرف پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں، کیا کہا، چیخ اٹھے، شور مچا دیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو مارے گئے، اب تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جن کے اندر مراقبہ پایا جاتا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پر لے کر کے چلے۔ اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ ساتھیوں دنیا نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھڑی ماری ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، 12 راستے بن گئے۔ کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے، ایک دو راستے نہیں، 12 راستے بن گئے۔ تاکہ علماء کہتے ہیں کیوں ایسا ہوا، اس لیے کہ اگر ایک راستہ ہوتا تو بھگدڑ مچتی اور خطرہ تھا ایک دوسرے کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور پار ہو گئے کہ نہیں پار ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پار جب دوسری پار ہو گئے تو دیکھتے ہیں کبھی پانی کیا ہے، ٹھہرا ہوا ہے اور راستہ بنا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ فرعون بھی ہمارے راستے سے پیچھے چلا نہ آئے، اور فرعون نے سوچا بھی کہ چلو اچھا ہے راستہ بنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ چھڑی مارنے لگے تاکہ راست پانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سمندر کو اسی حالت میں رہنے دو، ہم اس میں ڈبا کر کے انہیں رکھ لیں گے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے مومن بندوں کو تسلی دی ہے کہ مراقبہ کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے جب حکم ہوتا ہے کہ عام اعلان کر دیجئے، اللہ کے تبارک تعالیٰ نے وہاں پر جہاں آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر بات یہ شبہ تھا کہ مخالفت تو ہوگی نا آپ کی، لوگ آپ کے خلاف ہوں گے نا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری طرف دوبارہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور غالب رحم کرنے والے اللہ کے اوپر تو توکل اور بھروسہ کر۔ وہ کون ہے اللہ؟ اس کی کیا صفت ہے؟ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اور سجدے میں جاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صفت قیام کی اور سجدے ہی کی کیوں ذکر کی ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہترین نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ کیوں؟ قیام کرنا گویا انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے،
اسی لیے جائیں آپ دیکھیں گے کسی بادشاہ، کسی حاکم، کسی گورنر کے سامنے جب کوئی تعریفی کلمات کہنا چاہتا ہے تو بیٹھ کر کے کیسے کہتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بلکہ ابھی کوئی شیخ تقریر کر رہے ہو، کسی سے پوچھا ہاں بھائی جواب دو، تو بیٹھا ہے تو کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کر کے۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ادب یہ ہے کہ انسان، اسی لیے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر نماز وہ ہے جس میں طول القنوت پایا جائے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی روایت ہے جس میں لمبا قیام پایا جائے۔ اور جب سجدے میں ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے سجدے میں دعا جو کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مقبول۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت نہ جانتے ہوئے بھی تیزی سے گزر گیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مراقبے کا بڑا حکم دیا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں اگر ساتھیوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت ہی اس پر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، اور میں چاہوں گا کاش کہ اس حدیث کو لوگ یاد کر کے جائیں۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے لیے حلال ہے نا، لیکن اپنے بچوں، اپنی ماں، اپنے باپ کے سامنے اس کو بوسہ لے گیا جی؟ کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ تو ایک جائز کام آپ شرم کی وجہ سے چھوڑ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ذرا سوچیں آپ، اللہ سے ڈر کر کے سوچیں آپ، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسے کہ شرم کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبھی لوگ اللہ سے شرم کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ سبھی۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ساتھیوں، اور صحیح حدیث ہے، میں ضعیف حدیث بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے ویسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا میں اس شرم کی بات نہیں کرتا۔ کس شرم کی بات ہے ساتھیوں؟ ذرا وہ سنیں آپ، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہے، خالص اللہ تعالیٰ کا مراقبہ۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعى، فلیحفظ الراس وما وعى، جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لے۔ سر میں کیا چیز ہے ساتھیوں؟ آنکھ ہے کہ نہیں آنکھ ہے جی؟ گویا آپ یہ بتائیے، اللہ کی قسم ذرا یہ بتائیے، ابھی جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں اسے بوسہ دینا قابل کے ثواب ہے نا؟ صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن لوگوں کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندی اور لونڈی ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے، اسے بوسہ لینے کے لیے۔ آپ اسے بوسہ لیں اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى، حفاظت کرے اپنے سر کی، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے، یعنی اپنے کان کی، اپنے کان سے وہی چیز سنے جو اللہ تعالیٰ نے سننا جائز قرار دیا ہے۔ ساتھیوں، ہم کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں لوگ گانا سن رہے ہیں،
تو ہمارے ڈر سے نہیں، شرم کی وجہ سے بند کر دیں گے، بند کریں گے. سوچیے تو ہم ذرا شرم کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے جی. تو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، حفاظت کر لے اپنے سر کی، اور سر جن چیزوں کو شامل ہے، یعنی اپنی آنکھ سے وہی چیز دیکھے جسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اپنے کان سے وہی چیز سنے جسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اور اپنی زبان سے وہی چیز بولے جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں مراقبہ 3 جگہ ہونا چاہیے. مراقبہ 3 جگہ ہونا چاہیے. انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر مراقبہ پایا جائے کہ آیا اس چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ جائز نہیں قرار دیا. اور ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ایک مجبور اور کمزور بندے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور دوسری چیز کب؟ جب زبان بولنے ہو کوئی چیز کوئی بات کرنی ہو تو سوچے کہ آیا یہ چیز بولنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ ناجائز قرار دیا ہے. ساتھیوں، امام بخاری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی ایسی بات کہی ہے اور نہ تو کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے تو میں اس کا جواب نہ دے سکوں. ذرا سوچیں، یہ ہے اللہ کا مراقبہ ساتھ. اور ہم صبح سے شام کتنی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو انسان جب کوئی بات کرے تو یہ سوچے کہ ہماری بات کیا ہے. ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارا ساتھی نہیں بھی سنتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارا ساتھی نہ بھی سنے پھر اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو اگر کوئی بات کہنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہونا چاہیے. اور تیسرا کب؟ کہا جب تو خاموش ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مراقبہ رہے کہ جو کچھ تو سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر رکھتا ہے. اللہ کے علم میں یہ چیز بھی ہے. اسی لیے ساتھیوں، صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو کہا بسا اوقات صحابہ کرام جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے پھر بھی اپنے سر کو چھپا دیا کرتے شرم سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کہا حتیٰ کہ جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا تھا تو پھر بھی اس وقت چھپنے کی کوشش کرتا تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا. تو انسان کوئی چیز کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے یا خاموش ہے، ان تینوں حالتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اپنا مراقبہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو. اسی لیے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو دردہ، 3 صحابہ کا نام مجھے یاد ہے. عبداللہ ابن عمر، معاذ ابن جبل، حضرت ابو دردہ، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، اعبدوا اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے ساتھیوں، انسان جب نماز میں کھڑا ہو، علماء کہتے ہیں مراقبہ کا 3 جگہ ہیں، 3 جگہ مراقبہ ہونا چاہیے. انسان جب کوئی کام کرنا چاہے، کرنے سے پہلے، کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد. کرنے سے پہلے اور جب کر رہا ہے تو، اور کرنے کے بعد. وہ کیسے ساتھی؟ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو سوچے آیا یہ کام جائز ہے کہ ناجائز؟ آیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کو دکھانے کے لیے؟ اگر یہ چیز نہیں پائی گئی
تو ہماری زندگی بھر کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ رائنا ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ 3 قسم کے آدمی ہیں ساتھیوں، 3 قسم کے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ قاری قرآن اور عالم ہے۔ دوسرا کون ہے؟ شہید ہے۔ اور تیسرا کون ہے؟ مالدار ہے۔ یعنی مال جو انسان کو سب سے محبوب ہوتا ہے اس کو خرچ کر دے رہا ہے۔ جان جو انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے اس کو خرچ کر دے رہا ہے۔ اور علم جو اللہ کی سب سے بہترین چیز ہے جو انسان کو ملی ہے، علم سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کر رہا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ سوچے انسان، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا مراقبہ نہیں ہے، کسی اور کا مراقبہ ہے۔ وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اونچا مقام۔ تو کہنے کا مطلب پہلے کم ساتھیوں، اے دوستو، اے میرے بھائیوں، جو ہماری باتیں یہاں سن رہے ہیں یا دور سے سن رہے ہیں یا بعد میں ہماری باتیں سنیں، ذرا غور کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام آخر کیوں کر رہا ہے؟ آیا اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جائز نہیں قرار دیا؟ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں حکم دیا؟ آیا یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں؟ ہے بات صحیح ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ انسان جب کام کر رہا ہو تو بسا اوقات انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ جب مثلا تو کوئی تقریر کرنے اللہ کے لیے شروع ہوا، لیکن دیکھتا ہے کہ مجمع جمع ہوا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور شوق پیدا ہوتا ہے دکھانے کے لیے اور آوازیں بنانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسے موقع پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا مراقبہ، کہ یہ لوگ چاہے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، ان لوگوں کو میری بات پسند ہے یا نہیں پسند ہے، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کر رہے ہیں، لہذا کوئی بات اس کے مرضی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کب ساتھیوں؟ تیسری بات کب؟ جب کام کر لیں پھر بھی اللہ کا مراقبہ ہونا چاہیے۔ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن کہیں کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو رائے گا اور برباد کر دے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک شخص کو انڈیا یا پاکستان سے آیا، اسے کوئی نوکری ملی نہیں تھی، پریشان تھا، آپ نے اس کو اپنے کمرے میں رکھا بھی، اسے کھانا وغیرہ بھی دیا، اس کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا اور اس کے لیے محنت مشق دوڑ دھوپ کر کے کام بھی تلاش کیا، ہے نا؟ شروع میں ہو سکتا ہے یہ کام آپ ایمان کے جذبے سے، کیوں ہمارا مسلمان بھائی ہے، بھائی چاہے انڈیا کا ہے، چاہے پاکستان کا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی نا، اگر کون کی مدد کرے گا؟ لیکن وہ جب کام پر لگ گیا اور کچھ دنوں کے بعد آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے دیکھو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، بھلا بتاؤ اسے یہاں ٹھہرایا ہے کس نے؟ اور آج تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہو، یاد کرو اس وقت کو جبکہ پورے منیزہ میں تمہیں کوئی جگہ نہیں دیا، ہم نے تمہیں پناہ دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ لیکن بس ختم ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقہ کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے رائے گا اور برباد نہ کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو عمل کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے اور ساری چیزیں برداشت کریے کہ اللہ کے لیے کیا تھا، وہ ہم سے خوش رہے یا نہ خوش رہے، اللہ سے ہمیں اس کا بدلہ، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے بدلہ۔
ساتھیوں خیر بات بہت ہے، صرف ایک چیز میں کہہ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں کہ آخر ہمارے اندر یہ چیز پیدا کیسے ہو؟ کیا؟ مراقبہ، یہ ایک چیز ہے، اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو ہمارے اندر مراقبہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم اور آپ مراقبہ کے جو فضائل ہیں حدیثوں میں درج ہیں، ہم اس کے اوپر نظر کریں۔ مراقبہ کے کیا فضائل ہیں ساتھیوں؟ صرف ایک چیز، آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنتے آئے ہیں، بار بار حدیث سنتے آئے ہیں کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچے تو ان میں کہ اکثر وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا مراقبہ پایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رو دیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اور دیکھ رہا ہے؟ اور ایک وہ شخص بھی ہے جسے کوئی مالدار عورت بلاتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے، ہے کہ نہیں؟ یہ مراقبہ ہی تو ہے نا، کہ گویا اس نے سمجھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحقیق مانا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر لکھا کہ ایک جگہ جنگل میں، صحرا میں کسی چرواہے نے کسی بکری چرانے والی لڑکی کو چھیڑنا چاہا، اور رات کا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بکریاں دور جایا کرتی تھی، جہاں رات ہوئی وہیں پر ٹھہر گئے، تو دیکھا چرواہا کوئی تھا کہ ہاں بھائی ان بکریوں کو چرانے والی کون ہے؟ کوئی لونڈی ہے، خریدار غلام جو خرید جاتی تھی وہ ہے، لہذا شیطان نے اسے ورگلایا اور اس کے پاس چلا گیا، اسے چھیڑتا رہا لیکن وہ اس کے قبضے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر کیوں؟ تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہاں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف تارے ہی ہیں جو ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے، تاروں کا بنانے والا کہاں گیا ہے؟ تاروں کا بنانے والا کہاں گیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مراقبہ یہ پیدا ہو جائے، انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا، اس کا اتنا بڑا اجر رکھا، اس لیے کہ جنت کن کو ملنے والی ہے؟ کن کو؟ جو غیب سے نہ دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان اپنے ایمان کو کامل کرے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایمان کو انسان کامل کرے کہ اس کا ایمان کامل ہو۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں ساتھیوں؟ جی 6 رکن ہیں۔ پہلا رکن کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ساتھیوں؟ جی کیا کیا؟ اللہ کی، بلکہ یہ 4 چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اور اللہ کے اسماء اور ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ رقیب ہے۔ ایک نام کیا ہے؟ حفیظ ہے۔ ایک نام کیا ہے؟ شہید ہے۔ شہید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں، گواہی نہیں ہوتا۔ شہید کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ رقیب کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سمیع کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو وہ سن رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، اور جب انسان کا ایمان اس پر صحیح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز غائب نہیں ہے،
اور اسی پر بس نہیں ساتھیوں، ہمارے ایمان کا ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر بھی ایمان لے آنا ہے کہ نہیں؟ اور فرشتوں پر ایمان لانے میں کرامن کاتبین پر بھی ایمان لانا داخل ہے کہ نہیں؟ ان علیکم لحافظین، جی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے لکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر؟ نہ اللہ کی قسم، اگر ہمیں 50% بھی شبہ ہو جائے کہ اس مجلس میں ایک CID موجود ہے تو ہم حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ جی شبہ ہے، یقین نہیں تو کہتے تو ہیں کہ ہمارا فرشتوں پر ہمارا یقین ہے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی؟ سمجھیں ہوتی کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، بس کمزور ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے ساتھیوں، اب تو یہاں تک بات واضح ہو چکی ہے، سائنس بھی مانتی ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں ختم نہیں ہوتی، اسی فضا کے اندر موجود ہے وہ چیز۔ ابھی تک ایسے آلے تو ایجاد ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہ آواز کب کی ہے، کیسے ہے، کس کی ہے، یہ فرق نہیں کر سکا ہے، کر سکتی ہے مشین، ہے کہ نہیں؟ یہ جائے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو حتیٰ کہ ہم اگر ہوش ہلاتے ہیں کسی بات سے، ہمارا پڑوسی سن بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی وہ فرشتے ہماری بات کو نوٹ کر لے رہے ہیں، یقین ہے کہ تو انسان اس پر اپنا ایمان پختہ کرنا چاہے، اسے عملی جمع پہنانا چاہیے کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے کے لیے لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پیش کی جائے گی اور ظالم کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سی کتاب ہے کہ اس میں نہ تو میرا کوئی چھوٹا گناہ باقی ہے نہ بڑا گناہ باقی، سارا کا سارا لکھا ہوا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے برابر نیکی ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے، اور ذرے برابر برائی ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر انسان اپنا ایمان مکمل کر لے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کیا چیز داخل ہے ساتھیوں؟ یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ہم کیے ہیں وہاں پر ہر ایک کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک سے سوال ہوگا ساتھ، نیک ہے برا ہے، سوال ہر ایک سے ہوگا، البتہ حساب ہر ایک کا نہیں لیا جائے گا، لیکن سوال حتیٰ کہ نبیوں سے بھی سوال ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف نبی بھیجے گئے تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف نبی بھیجے اور نبیوں سے بھی ہم پوچھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر انسان اپنا ایمان اس پر مکمل کر لے تو اس کا مراقبہ پیدا نہیں پایا جائے گا، آئے کہ پیدا جائے، تو انسان ایمانیات کو اپنا مکمل کر لے۔ اور تیسری چیز ساتھیوں، انسان دعا کرنا نہ بھولے، اللہ کا ذکر، انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر جس قدر زیادہ کرتا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے اندر مراقبہ کی صفت پیدا ہوتی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ ہم وَخَشْيَتَكَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے چاہتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہم اکیلے ہوں تو اور بھری مجلس میں ہوں تو ہر جگہ تو اپنا خوف میرے دل میں ڈال دے۔ اور یہی تو مراقبہ ہے نا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، چاہے لوگوں کے سامنے ہے یا اکیلے ہے۔ ساتھیوں، یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مراقبہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے،
ہمیں اپنے اندر مراقبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت ساتھی مراقبہ پیدا کرنے کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کو مراقبے کی دعوت دی گئی ہے، اور مراقبہ میں جو لوگ کوتاہی کیے ہیں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے اندر مراقبہ رکھا ہے ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن تو ویسے برکت والی کتاب ہے، انسان کے دل کی بیماریوں کا شفاء لما فی الصدور، انسان کے دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس سے ہمارے اندر مراقبہ پایا جائے، اور خصوصی طور پر ہمیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام ان لوگوں کے تذکرہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ان لوگوں کا تذکرہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ ان کے تذکرہ پڑھنے سے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں گے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر اس آیت کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا کسی قصے کا اثر۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے بیان کیے، قصے بیان کیا۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان کا سیدھی بات، انسان پر سیدھی بات کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن کسی قصے سے وہ زیادہ متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اپنا خوف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مراقبہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام ظاہر و باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔